مفتی صاحب میرے والدین حیات نہیں، آہستہ پڑھنا میرے ہو، شکر ہے یہاں تک تو کو پتا ہے، آگے مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں جاب، اچھا خاتون نے پوچھا ہے، اچھا کیا جواب دوں میں جب سوال ہی نہیں سمجھ اناؤنس کر سکتا میں؟ بلا وجہ ڈر لگ رہا ہے آپ کو، آپ کا خوف صحیح نہیں ہے، یہ وہم ہے آپ کو، یہ جواب ہے اس کو۔ سوال اناؤنس کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، تم گھر لے جا کے نہیں پڑھ لینا، مجھے دے دو، کسی خاتون کی بات ہے، اچھا نہیں ہے نا۔ ایک دفعہ ہوا ایسا، جب میری وہ شادی کی بات آ رہی ہے یار، ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں رشتے تلاش کر رہا تھا، تو لوگ خود بھی رشتے پیش کر دیتے تھے، بعض دفعہ کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا، کسی نے اپنی سسٹر کا، بھئی یہ مسئلہ ہے، تو ایسے ہی میں بیٹھا ہوا، بیان کے بعد ایک پرچی کسی نے دی، وہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا پرچیاں لینے والا، اس نے پڑھ لی، غلط کیا حالانکہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور گھر لے گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ بعد میں کسی نے بتایا مفتی صاحب ایک پرچی غائب ہوئی ہے، آئی تھی اور کوئی گھر لے گیا، تو بڑا غصہ آیا یار، کسی کا راز ہو کچھ ہو۔ میں نے تفتیش کر کے پرچی نکلوائی، پتہ چلا کسی صاحب نے اپنی سسٹر کے رشتے کے بارے میں بات کی ہوئی تھی مجھ سے، خیر وہ نہیں ہوا، کوئی وہ نہیں تھا، وہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا، لیکن کتنی بڑی خیانت ہے یار، کیا آپ چھپڑ میں لے جا رہے ہو؟ ان کا ارادہ تھا میں خود ٹرائی مارتا ہوں، تو اس کے بعد سے میں بڑا ہوشیار ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ۔ ایک اور دفعہ ہمارے حضرت نا خط پڑھ رہے تھے، تو بعض دفعہ طلبہ ہوتے تھے جا کے بیٹھ جاتے تو خط پہ نظر بھی پڑ دی جاتی تھی ان کی، اب وہ خط تو کسی کے کوئی راز کی بات ہو سکتی ہے، تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کسی کو خط لکھ رہا تھا، دوسرا کوئی کمبخت بیٹھا ہوا نا چپ کے پڑھ رہا ہے، اور ایسے بنا ہوا ہے جیسے پتہ نہ چلے، جیسے ہوتا ہے نا پرائیویسی میں لوگوں کا کام ہوتا ہے دخل اندازی، تو یہ خط لکھ رہا ہے، وہ چپ کے پڑھ رہا ہے، تو اس نے خط میں اپنے دوست کو لکھا کہ ایک بے غیرت آدمی مسلسل میرا خط پڑھ رہا ہے، اس لیے میں فی الحال یہی خط بند کر رہا ہوں۔ ایک بے غیرت ہے جو مسلسل میرا خط پڑھ رہا ہے، اس لیے میں مزید پھر کسی اور وقت میں تفصیل سے لکھوں گا۔ ایسے بے غیرتوں کا یہی علاج، آپ کو میں، آپ نہیں ہو ایسے، میں ویسے ہی